السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ورزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عزیزہ سامعات، آج کے درس میں ہماری گفتگو رقیہ پر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین جہاں انسانوں کو صحت کی دولت سے نوازا ہے، وہیں بیماریوں کے آزمائش سے بھی دوچار کرتا ہے، اور یہ آزمائش عین حقیقت ہے، یہ سبھی کو پیش آتے ہی ہیں۔ یہ تمام انبیاء و رسول یا عام انسان سبھی اس میں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اور میں جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا اور شفا رکھی ہے، لیکن دوا یا شفا اسی وقت ملتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللہ۔ اسباب شفا میں قرآن مجید سر فہرست ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً شفا رکھی ہے۔ اس کی تلاوت ظاہری و باطنی بلکہ ہر اعتبار سے باعث شفا ہے۔ بعین ہی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی صحت یاب ہونے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ صدقات و خیرات کے ذریعے نہ صرف متاثرہ صحت دوبارہ اپنے معمول پر آتی ہے، بلکہ موجودہ صحت بھی برقرار اور باقی رہتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید شفا کا ذریعہ ہے، ٹھیک اسی طرح شہد اور کلونجی بھی بطور علاج مفید ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں رقیہ کا معنی۔ رقیہ کا معنی خوف زدہ، پریشان حال، مجنون اور مریض کے لیے شفا کی طلب کے غرض سے قرآن کی تلاوت کرنا، ثابت شدہ دعائیں پڑھنا، لعاب کے ذریعے یا بغیر لعاب کے دم کرنا اور اسے اللہ کی حفاظت میں دینا رقیہ کہلاتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے طب کی دو قسمیں کی ہے۔ نمبر 1 طب روحانی، جسے رقیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 طب جسمانی، جسے صرف طب کہا جاتا ہے۔ در حقیقت استعانت، استغاثہ اور استعاذہ کا مجموعہ رقیہ ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں رقیہ کی مشروعیت۔ کچھ لوگوں کا وہم و گمان ہے کہ رقیہ کرنا درست نہیں ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات آرام سے پہلے اپنے اوپر رقیہ کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال پر رقیہ کرتے تھے، بالخصوص حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اسی طرح رقیہ کیا کرتے تھے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر رقیہ کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ کے ذریعے سے۔ جس طرح آپ اپنے اہل و عیال پر رقیہ کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح آپ کے اوپر بھی رقیہ کیا جاتا تھا، کبھی حضرت عائشہ کی زبانی تو کبھی حضرت جبرائیل کے زبان سے پڑھی ہوئی آیتوں کے ذریعے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو رقیہ کی تلقین کی اور کئی واقعات میں آپ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی واقعات میں آپ صحابہ کرام کی ہمت افزائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تھی جائز رقیہ کی مشروعیت، لیکن اس رقیہ کے لیے کچھ شرائط بھی ہے۔ رقیہ جائز ہے، اس کی کچھ شرائط بھی ہے، آئیے ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ رقیہ جائز ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں کسی قسم سے کسی بھی اعتبار سے شرک نہیں پایا جاتا ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، یعنی تم سب اپنے رقیہ مجھ پر پیش کرو، اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک کی کوئی کلمہ نہ ہو۔ مزید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ سب کچھ رقیہ ہی سے ہے،
رقیہ کے بعد علاج و معالجہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ایسی سوچ بے بنیاد ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ رقیہ کرانا یعنی رقیہ کرنا ہی فائدہ مند ہے، اس کے لیے دوا کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ دراصل رقیہ کرنا شفا حاصل کرنے کا محض سبب ہے، ساتھ ہی دوا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رقیہ اور دعائیں ہتھیار کی طرح ہے، ہتھیار کا کمال صرف دھار سے نہیں بلکہ ہتھیار چلانے والے کے ساتھ بھی وابستہ رہتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہتھیار صحیح سالم ہوگا، ہتھیار چلانے والوں کا بازو میں دم ہوگا اور کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں ہوگی تو اس سے اسی قدر دشمن پر ضرب لگے گی۔ اور جب اس میں یہ تین چیز میں سے کوئی ایک چیز میں بھی اگر کمی پائی گئی، مثلاً ہتھیار میں دھار صحیح نہیں رہا، یا ہتھیار چلانے والے کے بازو میں دم نہیں رہا، یا کوئی رکاوٹ حائل رہی، تو ضرب اس قدر اثر انداز نہیں ہوگا۔ رقیہ رب العالمین کے اسماء و صفات اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں کے ذریعے کی جائے، یہ عربی میں ہو، عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں نہ ہو۔ آئیے اب ہم بتاتے ہیں رقیہ کی قسمیں۔ بعض اہل علم نے رقیہ کو تین اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 جائز اور ناجائز رقیہ، نمبر 2 آفت آنے سے پہلے یا آفت آنے کے بعد رقیہ، نمبر 3 قرآنی آیات اور ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے رقیہ۔ جو بھی رقیہ قرآن و سنت کے روشنی میں ہو، قرآنی آیت میں موجود ہو، ثابت شدہ دعاؤں کی مدد لی گئی ہو، شرعی طریقہ سے انجام دیا گیا ہو تو وہ رقیہ جائز ہے۔ آفت آنے سے پہلے رقیہ کی مثال، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھے تو اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔ مزید رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رقیہ نہ کرنا بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں اس بات کا ذکر میں ہے کہ امت محمدیہ کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کی صفات و خصوصیت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ رقیہ کرانے والے نہیں ہوں گے۔ تو کیا رقیہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو رقیہ یعنی رقیہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ رقیہ کی مشروعیت صحیح احادیث سے ثابت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اپنے اہل و عیال کو سکھایا یا اپنے امت کو اس کی تلقین کی۔ امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ فرمایا مذکورہ بالا حدیث میں رقیہ نہ کرانے کا مطلب 3 ہے۔ نمبر 1 اس طرح رقیہ نہیں کرائیں گے جس طرح عرب تعویذ سے رقیہ کرتے یا کرواتے تھے۔ نمبر 2 بیمار ہونے سے پہلے رقیہ نہیں کرائیں گے۔ نمبر 3 مایوسی کے وقت رقیہ نہیں کرائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں رقیہ شرعاً مباح ہے، نیز متعدد کبار علماء اس چیز یعنی رقیہ کے مباح ہونے پر فتوے موجود ہے، فتوے دیتے ہیں۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ رقیہ کی مشروعیت صحیح احادیث پر ثابت ہے، ضرورت کے وقت کیا جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں رقیہ دوسروں سے کرایا جائے۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں رقیہ عالموں سے کرایا جائے۔ نیز علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت رقیہ کرایا جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دور جدید میں بکثرت لوگ رقیہ سینٹر کھولے بیٹھے ہیں، شریعت کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ چونکہ سینٹر قائم کرنے سے بے شمار ضرر بے شمار نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثلا رقیہ کرنے والے کی عقیدت میں لوگ اندھے ہو جائیں گے اور اس کی ہر بات کو من و ان مان لیتے ہیں، فتنہ کا سبب ہو سکتا ہے۔ رقیہ کرنے والا
رفتہ رفتہ خود پسندی کا عادی ہو جاتا ہے اور بسا اوقات جنسی استحصال تک معاملات سامنے آتے ہیں۔ بہتر اور درست طریقہ یہی ہے کہ جید علماء کی طرف رجوع کر کے اپنا رقیہ کرائیں۔ یہ رقیہ سینٹر قائم کرنے والے دھڑلے سے معاوضہ بھی حاصل کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر ابو سعید رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آپ سفر کے حالت میں تھے اور کسی گاؤں کے سے گزرنا ہوا، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے سردار کو جب کسی زہریلی چیز نے ڈنک مار لیا اور سورہ فاتحہ کے دم کرنے پر جب وہ صحیح ہو گئے تو اس پر جو انہوں نے معاوضہ لیا تھا اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو بعض علماء معاوضہ کی مطلقاً اجازت دی ہے، تاہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ سے شفا حاصل ہونے پر اجرت لینے کو جائز کی اجازت دی ہے یا جائز قرار دیا ہے۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ رقیہ پر اجرت لینے کے لیے مریض کا شفا یاب ہونا شرط ہے۔ نیز ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رقیہ پر اجرت کی شرط محض اس لیے رکھی تھی کیونکہ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا تھا، اور دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ بخیل اور قابل ملامت اور غیر مسلم تھے۔ اسی طرح دور جدید میں مائک پر یا فون پر رقیہ کرنے کا چلن ہے، اور یہ چلن ہی نہیں بلکہ یہ تیزی سے بڑھتا بھی جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط اور خلاف شرع ہے۔ لہٰذا اس سے پرہیز کرنی چاہیے اور ہر مسلمان کو قرآنی آیات اور ثابت شدہ دعائیں جو رقیہ میں پڑھی جاتی ہے یاد کر لینی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت خود کر سکے۔ یہیں سے میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں توحید پر گامزن رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ہمیں شرک کے دلدل سے بچا، شرک کے ذرائع اپنانے اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔